السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور کوفہ مزاج شہر اقتدار سے جس طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نئی انفارمیشن جو ہے وہ مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے، تو اس حوالے سے اب چونکہ سکینڈلز اتنے بڑے آ رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر میں ذکر کروں گا کہ یہ جو کروڑوں نہیں اربوں روپے کی ہیرا پھیری ہے، اس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیخ افتخار عادل نے کہا جی میں نے تو 42 لاکھ رکھے ہوئے تھے اور باتیں 7 سے 9 ارب کی آئی ہیں۔ اس پر میں الگ سے پروگرام کروں گا کہ اصل کہانی کیا تھی، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جس کے حوالے سے جو ہے وہ مبینہ طور پر اربوں روپے کی لوٹ مار کی گئی، وہ میرے سامنے ہے۔ وہ ہے جناب فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے حوالے سے، جن کے جو ہے وہ لوگوں کو نہ صرف تبدیل کیا گیا ہے، ان کو ان کے پیرنٹس ڈپارٹمنٹ میں واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ اس میں فلک شیر صاحب کو بھجوایا گیا ہے، ان کے یہ تقریباً جو ہے اس حوالے سے بڑی اہم خبر ہے کہ 21 سپٹمبر کو جو ہے ان کو کہا گیا کہ منسٹری کی طرف سے یہ واپس چلے جائیں۔ اسد الرحمان ہیں، ان کو جو ہے وہ نسپاک میں واپس بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح محمد اظہر کو واپس بھیجا گیا، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے پاکستانیوں کہ اس میں جو ایک بڑا ابھر کر نام سامنے آیا کہ جو سابق وزیر تھے اور یقینی طور پر ان کا تعلق یہ UI سے تھا، ان کے حوالے سے احسان الہی کا نام جو ہے وہ سامنے آیا۔ ذیشان قاسم صاحب جو ہیں ان کو واپس بھجوایا گیا۔ احسان الہی ڈائریکٹر جو ہے وہ تھے، اور وہ پاکستان کونسل آف سائنس اینڈ انڈسٹریل ریسرچ میں وہاں پہ ان کو بھیج دیا گیا، اور احسان الہی صاحب نے وہاں پہ جو چوکے چھکے اور اٹھے لگائے ہیں، کروڑوں نہیں اربوں روپے کی دہاڑیاں لگائی ہیں۔ بخت الرحمان خان دورانی کو بھی واپس بھیجا گیا، اور یہ بالکل اسی طرح کا ایک طرح کا پروجیکٹ تھا کہ ٹھلیاں کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ٹھلیاں میں جو ہے انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے تحت کہا گیا کہ جناب یہ اس زمین کا معاہدہ جو ہے وہ KS بلڈرز کے حوالے سے، جس کے ڈائریکٹر تھے رؤف، اور KS بلڈرز میں جو ہے وہ ان کی پشت پناہی مبینہ طور پر جو ہے وہ راجہ سرفراز اکرم کر رہے تھے، اور ان کا جو میجر جو شیئر ہولڈرز تھے ان کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ 85% کے یہ مالک بن گئے۔ فرنٹ مین کے طور پر صبور اور رؤف تھے، اور اس منصوبے کی منظوری ہی نہیں دی گئی، اور 1.25 ارب کے قریب جو ہے وہ فائلیں بیچ دی گئیں۔ FGHA کے حوالے سے 10,000 کنال جگہ دینی تھی، اور جس میں انہوں نے اور فوجی گھی مل کے شیخ وحید صاحب کو بھی چونا لگانے کی پوری طرح کوشش کی، اور ان سے بھی 2 ارب لینے کی کوشش کی، جس میں مبینہ طور پر نہ صرف یہ دونوں صاحبان شامل تھے بلکہ ان کو مکمل طور پر راجہ سرفراز اکرم کی اور امتیاز جواں کی جو ADC جی ہیں ان کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اور 30 جون 2021 کو جو ہے یہ منصوبہ پھر رؤف نے کینسل کیا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اور شیخ وحید نے اپنی کاروباری ساکھ بچانے کے لیے یہ دونوں بھائیوں کے نام دوبارہ جو ہے وہ کیس، وہ پاور آف اٹارنی جس کو آپ کہیں، یا ایگریمنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا KS بلڈرز کے حوالے سے۔ راجہ خالد اور سیف صاحب جو ہری پور سے جو آئے تھے، ان کے ساتھ بھی جو اسی طرح کا جو ہے وہ نہ صرف ہاتھ کیا گیا، بلکہ یہ ایک لمبی کہانی ہے جس میں راجہ سرفراز نے راجہ امتیاز جواں کے ساتھ مل کر جو 89 میں بھرتی ہوئے تھے، اور انہوں نے جو تعلقات بنائے اس میں جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا۔ اور یہاں میں اس کے بعد چونکہ پروگراموں کا تسلسل ہوگا، میں یہ بتاؤں گا کہ اسحاق ڈار کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کس طرح رقم اور کہاں لگائی، جو دبئی میں مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا، اس کو کہاں انویسٹ کیا ہے۔ اور یہ میری کوشش ہوگی کسی طرح میں یہ پروگرام جو ہے وہ دبئی سے کروں، تاکہ وہاں کے مصدقہ کاغذات جو ہیں ان کے بغیر میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پروگرام جو ہے وہ نہ کروں، جس طرح یہ کاغذات میرے سامنے پڑے ہیں۔ اور راجہ سرفراز کے خلاف لاہور میں بھی ایک FIR کا اندراج ہوا تھا، جس میں 20 کنال کا فارم ہاؤس جو ہے وہ جعلی فائلیں دے کر جو ہے وہ راجہ سرفراز نے مبینہ طور پر جو ہے وہ E11 میں، جی ہاں، اشرف کریم ڈیڈی جس کی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا متنازع فلیٹوں کی وہ جعلی فائلیں دی، جس نے بعد میں اعتراف بھی کر لیا۔
اور اس میں بھی خاص طور پر جو ہے اس سارے گورکھ دھندے میں جو ڈی جی تھے سابقہ جن کو ہٹا دیا گیا اور سیکٹری ہاؤسنگ نے اس پر جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا ہے، ان کے حوالے سے میں ایک دفعہ پھر کہوں گا خاص طور پر نیب کو، ڈی جی ایف آئی اے کو اور وزیر داخلہ سمیت وزیر اعظم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ جناب آپ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائیں کہ انہوں نے کتنے اثاثے بنائے ہیں، اور اس میں جو خاص طور پر ڈیپوٹیشن پر وہاں پہ گئے جا کر انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو اپنی جگہ پر موجود تھا، اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتانا چاہتا ہوں جو بہت بڑا فراڈ کیا کہ ایک کینسل پروگرام کو کس طرح جو ہے یہ نہ صرف اس کی جو ہے وہ سیل کرتے رہے، اس کو باضابطہ طور پر آن لائن اشتہارات جو ہے وہ بھی چلوایا، اور یہ جو این او سی ہے وہ بھی مشکوک تھا، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ مشکوک این او سی حاصل کیا گیا، اور اس سارے گورکھ دھندے میں راجہ سرفراز اکرم صاحب جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئے۔ شہر اقتدار میں ان کے کس سے تعلقات ہیں، کس طرح انہوں نے F11 میں سی ڈی اے کے ایک پلاٹ پر قبضہ کیا، اور وہاں پر جو انہوں نے کیا ہے اس کی کہانی تو الگ سے، لیکن یہ اربوں روپے کا سکینڈل مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ، یہ دیکھیں میرے پاس سارے کے سارے ثبوت ہیں۔ میں راجہ صاحب ہوا میں کبھی گفتگو نہیں کرتا، آپ اے ڈی سی جی ہیں، کل کو آپ کہیں گے کہ جناب دیکھیں ایف آئی آر کروا دیں اور فلاں کر دیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ وہ مصدقہ ثبوت ہیں، ان ثبوتوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر ادارے خاموش رہتے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اس میں پورے کے پورے کوشش ہوگی کہ 3 سے 4 پروگرام میں کروں جس میں راجہ سرفراز نے کس کے ساتھ کیا کیا، حامد نواز کے ساتھ جو ہے اور اس کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ جو سلوک روا رکھا گیا، اس کے علاوہ کن کن بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر جو ہے انہوں نے زمین میں اور مبینہ طور پر لینڈ گریبنگ میں جو ان کا کردار ہے، ملک ریاض کے ساتھ امتیاز جوئیں کا کردار، راجہ سرفراز اکرم کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے، اور پھر ایک آئل کا بہت بڑا سکینڈل ہے جس میں دبئی میں جو ہے یہ فراڈ کیا گیا، راجہ سرفراز اکرم ہی اس میں تھے، اس پر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ لیکن فی الحال یہ مصدقہ ثبوت میں نیب کو، ایف آئی اے کو، تمام اداروں کو بھجوا رہا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ڈیپوٹیشن پر گئے ہیں، خاص طور پر اس میں جو ہے وہ سابقہ ڈی جی جو ہیں ان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ کارروائی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، اور جو فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے رہے ہیں اس میں ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بلا تمیز اس سے ہٹ کے کہ وہ کس طرح اور کس کا سہولت کار ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ احسان الہی جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے جماعت کے ساتھ اور مولانا کے ساتھ جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے ان کا تعلق کیونکہ ڈیرے سے تھا اور اس چیز کو وہ کیش کرواتے رہے، کس طرح انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی دہاڑیاں لگائیں۔ احسان الہی کے حوالے سے ان کے جو ایسٹس انکوائریز کے حوالے سے ان کی جیو فینسنگ جو ہے وہ کروائی جائے، اور ان تمام لوگ جو ڈیپوٹیشن پر واپس گئے ہیں میں سیکٹری ہاؤسنگ کو بھی کہوں گا کہ اس پر جو ہے وہ ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے اور تحقیقات کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ اور یہ ایک صرف پروگرام کا ایک حصہ تھا، ابھی میرے پاس وہ 4 حصے اور پروگرام کے ہیں کہ اور کون کون سی جگہ پر جو ہے وہ ایف آئی آریں ہوئیں۔ مردان میں جو ایف آئی آر ہوئی ہے، ملک ریاض پہ جو ایف آئی آر جو ہے اس کا اندراج ہوا ہے، تو اس پر جو ہے وہ پوری کی پوری ایک سیریل ہے کہ ان کی آپس میں کنیکٹیوٹی جو ہے وہ کس طرح ہے، اس پر میں الگ سے جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ کروں گا۔ اور اس کے بعد آئندہ پروگرام جو ہے وہ میں اس کے ساتھ ایک اور میرے پاس بہت بڑا سکینڈل ہے، وہ ہے جناب قادر پٹیل کے حوالے سے۔ جی ہاں، سابق وزیر صحت جو تھے اور قادر پٹیل بھی بس پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، انہوں نے کس طرح جو ہے وہ بے ضابطگی میں اپنا کردار ادا کیا اور کس طرح کروڑوں روپے کی کون سے ڈپارٹمنٹ میں دہاڑی لگائی گئی، وہ تمام مصدقہ ثبوت جو ہیں وہ میرے پاس آئے ہیں، اس پر جو ہے میں ضرور جو ہے وہ بات کروں گا۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ جی اداروں میں کون کون جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں، اس پر سیکٹری اطلاعات کا یہ کہنا تھا کہ جناب وزارت اطلاعات میں بھی ہم کرپشن کو برداشت نہیں کریں گے، تو یہ اس حوالے سے پھر میں جناب سیکٹری اطلاعات کو کچھ مصدقہ ثبوت بھی فراہم کروں گا کہ سابق پی آئی او اور مریم اورنگزیب جو ہیں انہوں نے کیا کیا گول کھلائے ہیں، اس حوالے سے میرے پاس ایک بڑے سالڈ اور مصدقہ ثبوت ہیں، ان کمیشنوں سے لے کر ان خاص طور پر میگزینز کے نام پر جو کروڑوں روپے جو میڈیا امیج بلڈنگ کے نام پر جو صحافیوں کو مینج کرنے کے نام پر حاصل کیے گئے، اس میں اس بہتی گنگا میں کون کون سے شہر اقتدار کے لیڈران نے مل کر جو ہے
وہ مبشر صاحب کے ساتھ اور مریم اورنگزیب کے ساتھ جو کردار ادا کیا، اس پر بھی جو ہے وہ بات ہوگی۔ سکینڈلز کی بھرمار ہے، میرے پاس ڈاکومنٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر ویلاگ جو ہے وہ کروں۔ اسے تھوڑا سا ویلاگ لمبا ہو گیا، لیکن اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میری کوشش ہوگی روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے لوگوں کو مصدقہ انفارمیشن جو ہے وہ دی جائے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔